الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله على الجماعة
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیو، 1 نومبر سن 2025 گوڈ دوست محمد جتوئی میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہے. دوسری مرتبہ حاضری پر بھائی علی گوہر جتوئی، حسین احمد جتوئی، جتنے احباب جماعت سونی گڑیانی رحمت اور برکتوں والا یہ پروگرام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. سونے نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے. کل قیامت کے دن سونے نبی کے سونے آنکھوں اللہ حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. دوستو، نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے. نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اور کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے. 1,24,000 نبی پیغمبر آئے، ان کی امتیں آئیں.
اللہ نے تمام امتوں میں تجھے اور مجھے سردار امت بنا دیا ہے، نبی اعلیٰ، کتاب اعلیٰ، تو اور میں امتی اعلیٰ۔ سونے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دہاڑے میں سجھاڑوں گا یہ امتی ہے میرا، ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود سونا نبی اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، یا آپ کے ہاں سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہوتا ہے، مجھے روز ایسے 2 جلسے بھگتانے ہوتے ہیں۔ گاڑی ہلے رکے چاہو سبحان اللہ، آواز ایسا چاہو سبحان اللہ، گڑی چاہو سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے چاہو سبحان اللہ۔ یوں فرمایا علماء کرام نے، اللہ پاک نے ابھی زمینی بنائی، زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، جبل نہیں، پہاڑ نہیں، ندی نالے نہیں، جھرنے نہیں، مڑ نہیں، درخت نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ گوڑ دوست محمد جو توئی والو، اجلاس بلانے والا اللہ، شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ گڈجانی سجائی گئی، یہ پروگرام کیا گیا، وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ آوازیں سے چاہو سبحان اللہ، بھائی ہاتھ بلند کرے چاہو سبحان اللہ۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع ہے، اللہ کا قرآن کھول تو صحیح، کبھی پڑھ تو صحیح، سونے نبی کی تعریف خدا کے قرآن سے پوچھ تو صحیح۔ تیسرا سپارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، دوست محمد جو توئی والو، کوئی سونے نبی کی تعریف سندھی میں کرے گا، عربی میں کرے گا، اردو میں کرے گا، انگریزی میں بیان کرے گا، ہند کو بلوچی بروہی میں بیان کرے گا، پنجابی سرائکی میں بیان کرے گا۔ قاری کامران سونے نبی کی شان تمہیں خدا کے قرآن سے سنائے گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع، کھول اللہ کا قرآن، کہا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، آج میں رب سے وعدہ کرو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف شعیب دانیال، عیسیٰ روح اللہ۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ آج جو وعدہ کرے گا وہی نبوت کا تاج پائے گا۔ نبی پیغمبروں کی روحوں نے کہا الہی جب سب سے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ سونے رب نے کہا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کے کائنات کروں گا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔
یہ آج اس جلسے میں پروگرام میں خالی میں اور آپ نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ چاہو نا سبحان اللہ، آواز سے چاہو سبحان اللہ۔ کہا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں نے کہہ دیا، کہنے لگے قولو اقررنا، قولو اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قول فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا۔ وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ میں نے عرض کیا نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ضرور آئے، 1,24,000 نبی پیغمبر ضرور آئے۔ یہاں جمع ہونے والوں، سونے نبی کی سیرت سننے آنے والوں، سونے نبی سے پیار کرنے والوں، جب تیرا اور میرا نبی آیا، آمنہ کا در یتیم آیا، عبداللہ کا لخت جگر آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کیا، کہا میرے سونے میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب، والد حضرت عبداللہ، والدہ ہے سیدہ آمنہ، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے۔ کہا لوگوں میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے۔ عرب مکہ کی سرزمین، دنیا کا سینٹر، جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، وہاں تیرے اور میرے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی اللہ نے لال دیا، اللہ نے بیٹا دیا، علم یجد کا یتیما فآوا، میرے سونے میں اللہ نے تجھے یتیم پیدا کیا، پھر میں رب نے تجھے سہارے دیے۔ سید آمنہ کہتی ہے عبداللہ پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا مرس میرا شوہر میرے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے بیٹا دیا، لال دیا، پڑ دیا، کہا دیکھو تو صحیح کیسا دیا۔ کہنے لگی حیران رہ گئی، تر دینے کی ضرورت نہ تھی، آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا۔ قیصر و کسریٰ محلات کے کنگرے گر گئے، فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت گر گئے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرا سارا حجرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، سارا مکہ نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ کہتی میں بڑی حیران، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھا، گھر والی سے پوچھا تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا ہے؟ گھر والی کہنے لگے نہیں عبد المطلب تو مکے میں جاتا ہے، پس گردائی میں جاتا ہے، تو نے دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں، ابھی یہ بات چلی رہی تھی، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد، چاہو صلی اللہ آواز ایسا چاہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم درود پڑھو صلی اللہ علیہ. میں نے اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا ہے. کہنے لگی عبد المطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پس گردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، قریب قریب والے آئیں گے. عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ. یہاں جمع ہونے والوں، سونے نبی کی محبت دلوں میں لانے والوں، حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے. فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے. تیرا اور میرا نبی محمد بھی احمد بھی محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے. سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، سینے سے لگاتا، کلوں پر بٹھاتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، اپنے لال کو کھلونے لا کر دیتا. سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آ رہا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، حیران رہ جاتا. سیدہ آمنہ کہتی ہے ابھی میں سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، محبوب ہے میرا، پیارا ہے میرا، میٹھا ہے میرا. آمنہ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، دنیاوی کھلونے لا کر لوگوں نے دیں گے. آمنہ یہ محبوب ہے میرا، پیارا ہے میرا. آمنہ جب تیرے لال کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی میں چاند کو لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا. سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کاش آج عبداللہ حیات ہوتا، عبداللہ زندہ ہوتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، مکے میں لے جاتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا. سیدہ آمنہ کہتی ہے ابھی سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا. آمنہ دنیاوی بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے، جب تیرے لال کو کھیلنے کی ضرورت پڑے گی، سیر و تفریح کی ضرورت پڑے گی، آمنہ میں وہاں لے جاؤں گا جہاں کوئی نہ جا سکے گا. علم یجدک یتیما فآوا. کھولو تو صحیح خدا کا قرآن. واٹس اپ چلانا آتا ہے، فیس بک استعمال کرنا آتا ہے، ٹویٹر اور میسنجر دیکھنا آتا ہے. خدا کے لیے قریب قریب سے آنے والوں، پس گردائی سے اکٹھے ہو جانے والوں، کبھی خدا کے قرآن سے پوچھو تو صحیح سونے نبی کی شان کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربک فحدث. سونے چہرے والے، کالی زلفوں والے، ساری دنیا مجھ سے گھرے، مجھ سے مانگے، میرے سامنے سجدہ کرے، میرے سامنے جھولی پھیلائے، تو محبوب ہے میرا،
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ساری کائنات مجھ رب کو راضی کرے، لیکن میرے سونے میں تجھے اتنا دوں میرے سونے محبوب میں رب تجھ محمد کو راضی کرو۔ کھولو اللہ کا قرآن، کبھی پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ میں نے کہا یہ پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں، میں شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں، اکثر وہ ملا جن کی نہ اگاڑی ہے نہ پچھاڑی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے؟ نبی کو نہیں مانتے۔ وہ خدا کے بندے جیسا ہم نبی کو مانتے ہیں تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہارے رحم اور گمان میں بھی نہیں۔ آدم صفیح اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 نبی اور پیغمبر۔ توجہ کرو، اگر رب کے بعد، خالق کے بعد، مالک کے بعد، الہ کے بعد، وحدہ لا شریک کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا مرتبہ، کسی کی عظمت ہے، وہ آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں اللہ کا قرآن سونے نبی کی شان میں کہتا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جل جائیں، سڑ جائیں، مر جائیں میرے محبوب، لاکھ تیری شان میں گستاخی کریں، خاکے بنائے، پتلے بنائے، ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے، حسب بھی اعلیٰ ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے۔ اور توجہ کرو، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، سارا مکہ کہتا ہے اس سے بڑا دیانت دار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، اس سے بڑا دیانت دار کوئی نہیں، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہے، ربیع الاول کے مہینے میں میلاد ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں نبوت کا اعلان ہے۔ مکے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، اعلان کر رہے ہیں مکے والوں آج میری عمر 40 سال ہو گئی، لیتی دیتی تمہارے سامنے، تجارت تمہارے سامنے، میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے، شادی غمی تمہارے سامنے، تجارت تمہارے سامنے۔ جانتے ہو عبد المطلب دادا ہے میرا، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا۔ مکے والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ آج میری عمر 40 سال ہو گئی، بتاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، مجھے کیسا پایا؟ گوڑ دوست محمد جتوئی والوں سامنے ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، عتبہ شیبہ کھڑے ہیں، سرداران مکہ کھڑے ہیں، رؤوسان مکہ کھڑے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مکے پر حکومت کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بیت اللہ میں اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر رکھنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کوئی کہتا لات ہے، عزا ہے، منات ہے، کوئی کہتا ہے حاکم ہے ہم، کوئی کہتا ہے مالدار
हुकूमत वाले हैं हम, सबको जमा किया, कहा बोलो आज मेरी उम्र 40 साल हो गई, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूं, कैसा पाया? कहने लगे सादिक है तू, सच्चा है तू, अमानतदार है तू, दयानतदार है तू। कहा मैं कहूँ ये पीछे दुश्मन खड़ा है, हमला करेगा, यकीन करोगे? कहने लगे सोने क्यों नहीं करेंगे, आज तक पूरी बात तेरी जबान से नहीं निकली, आज तक गलत बात तेरी जबान से हमने नहीं सुनी। सच्चा है, सादिक है, अमीन है, अमानतदार है। जब पूरे मक्के ने गवाही दी तो तेरे और मेरे नबी ने कहा फिर आओ मैं तुम्हें अपने आने का मकसद बताऊं। कहो सुभान अल्लाह। मैं दुनिया में आने का तुम्हें मकसद बताऊं, मैं आया क्यों हूं, तुम्हें बताऊं मुझे भेजा क्यों है, आओ मैं तुम्हें बताऊं मुझे मबूस क्यों किया है। कहा चाहते हो कामयाबी मिले, कहो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक रब तुम्हारा और मेरा रब है, वही वादहू ला शरीक है, हाजत रवा वही, मुश्किल कुशा वही है, सारी कायनात उसकी मोहताज है। वो रब किसी का मोहताज नहीं, लात नहीं, उज़्ज़ा नहीं, मनात नहीं, ये बैतुल्लाह में रखे हुए 360 बुत नहीं। मैं तुम्हें उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जिसकी जात ये है, फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हई है, जिंदा है, क़य्यूम है। मेरी तरफ निहारो, मेरी तरफ देखो। जब तेरे और मेरे नबी ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, सारा मक्का वात खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। ये क्या कह रहा है, ये कैसी दावत है? एक को मानेंगे, लात कहां जाएगा, उज़्ज़ा कहां जाएगा, मनात कहां जाएगा, हुबुल 360 बैतुल्लाह में रखे हुए बुत कहां जाएंगे? अबू जहल कहने लगा नहीं मानूंगा, अबू लहब कहने लगा नहीं मानूंगा। सोने नबी ने फरमाया ये सारे झूठे हैं, तो मैं उस रब की तरफ बुलाता हूँ। कहा तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अब थक गए हो, अब थक गए हो, आवाज़ से चाहो सुभान अल्लाह, गढ़जी चाहो सुभान अल्लाह, भाई हद बुलंद कहे चाहो सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें उस रब की तरफ बुलाता हूँ, तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। जो रोजाना सूरज लाता है, शाम को गुरूब कर दिया करता है, शाम को चांद को लाता है, सुबह गुरूब कर दिया करता है। यहाँ जमा होने वालों, सोने नबी ने कहा जिन्हें खुदा बनाया वह सारे के सारे झूठे हैं। तुम्हें उस रब का पता बताता हूँ, तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। जो मुर्दा से जिंदा पैदा करे, जिंदा से मुर्दा पैदा करे, उस रब की तरफ बुलाता हूँ। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। सारे मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। नबी भी, वली भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, गौस भी, पीर भी,
حاجی بھی مولوی بھی سارے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی دعوت ہے؟ کہنے لگے اس لیے بلایا تھا، تیرا تو ابا بھی دنیا میں موجود نہیں، ہم سردار ہیں، رئیس ہیں، حاکم ہیں، مکے پر حکومت کرنے والے ہیں۔ گوٹھ والوں میری طرف توجہ کرو، سونے نبی نے فرمایا تم ساری ایک طرف جان دوں گا لیکن خدا کا قرآن سناؤں گا۔ ایک ہاتھ پر لا کر چاند رکھو، دوسرے ہاتھ پر لا کر سورج رکھو، کہو اللہ کی توحید سے انکار کر دوں، جان دوں گا لیکن ایک رب کا اعلان کر کے رہوں گا۔ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، تیرا اور میرا نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بس نہیں چلا، کہنے لگے تیری بچیوں کو طلاق دیں گے، تجھے گھاٹی شیبے ابی طالب میں بند کر دیں گے، سماجی بائیکاٹ کریں گے، معاشرتی بائیکاٹ، کوئی لیتی دیتی نہ کرے، رشتہ داری نہ کرے، بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ۔ 2.5 برس گھاٹی شیبے ابی طالب میں تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام اس قرآن کے لیے، اس قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے پتے پیس پیس کر حضرات صحابہ اپنے بچوں کے منہ میں چٹاتے ہیں۔ 2.5 برس رحمت والے نبی کی نگاہ پڑتی کا دیوانو صبر کرو، تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ قرآن کو بلند کر دے گا۔ معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہے، کہتی ہے کہا فاطمہ پانی کا پیالہ لا، کہنے لگی میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، پانی پئیں گے میرے آقا۔ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی، قریب آ کر کھڑی ہو گئی، کہتی ہے میں پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہوں، میری طرف نہارو، یہ قرآن مفت میں نہیں ملا۔ سونے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے سر کی صفائی کر دے، میں مکے والوں کو قرآن سنانے گیا، مکے والوں نے میرے سر پہ گندگی پھینک دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میرے ابا نہ سناؤ، نہ سناؤ، میں فاطمہ الزہرا سنوں گی، بہن ام کلثوم سنے گی، بہن زینب رقیہ سنے گی، آپ مکے والوں کو قرآن سناتے ہیں، وہ آپ کے سر پہ گندگی پھینکتے ہیں۔ فرمایا میری فاطمہ تجھے نہیں پتا، اللہ بار بار اعلان کرتا ہے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں کو سنا، پرایوں کو سنا، قرآن سناؤں گا، پتھر کھاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
حرم کی طرف نکلا، میں نے دیکھا ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے، دوسری طرف ابو لہب کھڑا ہے، ادھر عتبہ اور شیبہ کھڑے ہیں، درمیان میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں یہ کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہ بٹھا دیتے ہیں۔ عتبہ آگے بڑھا، نبی کے گلے میں چادر ڈالی، اتنے بل دیے، اتنے وٹ دیے، اتنے بل دیے، آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے ابو جہل کو ادھر دھکا دیا، ابو لہب کو ادھر دھکا دیا، اور میں نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اسے اس لیے قتل کر دو گے یہ کہتا رب میرا اللہ ہے، یہ کہتا وحدہ لا شریک میرا اللہ ہے، یہ کہتا پالن ہار میرا اللہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو، نبی عظمتوں والا ملا ہے، قرآن عظمتوں والا ملا ہے۔ کون پڑھے نماز، کون کرے ذکر، کون پڑھے نماز؟ کسی گوٹھ میں چلے جاؤ نا، شاید سندھ کا کوئی بڑا گوٹھ، دیہات، جنگل، شہر میں نے چھوڑا ہو، کسی سے پوچھو یار یہ بنی کنجی اسائی مجھیا، یہ گاڑی کنجی اسائی مجھیا، یہ کوٹھی اسائی مجھیا، یہ مسجد سے ملا جیا، یہ قرآن سے ملا جو آ، قرآن جانے ملا جانے، مسیح جانے ملا جانے، بنی مجھی، مال مجھا، اولاد مجھی، گاڑی مجھی، سجا جہان مجھا، قرآن ملا جا، مسجد ملا جی۔ گوڑ دوست محمد جتوئی والو، یہ قرآن میرے لیے، یہ قرآن تیرے لیے۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ یہ قرآن صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، گورنر کے لیے، وڈیرے کے لیے، چودھری کے لیے، خان کے لیے، حاکم کے لیے، مولوی کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے بدل دیا، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ چاہو سبحان اللہ، آواز سے چاہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے جس نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ میری طرف توجہ کرو، سارا مکہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کہہ رہے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، اور وہ مکے کا تاجر ابو بکر ہے، کہنے لگا سونے پڑھا کلمہ، تو بھی سچا ہے، تیری دعوت بھی سچی ہے، تو بھی سچا، تیری دعوت بھی سچی۔ کسی نے کہا ابو بکر کیا کیا؟ بڑا تاجر ہے، گھاٹے کا سودا کیا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے وہ سودا کیا جو یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ کہنے لگا چہرہ تو دیکھو، سونے چہرے والے نے مجھے دعوت دی، میرے دل نے گواہی دی، ایسا چہرے والا کبھی کوڑ نہیں بول سکتا۔ اللہ کا قرآن ہی تو تھا۔ مار کھانے والی بہن فاطمہ خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے، عمر قتل کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، جان سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور بہن کہتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہاں جمع ہونے والوں، جو آیا مارنے کے لیے تھا، قرآن سنا بدل گیا۔ کانوں میں خدا کا قرآن سنا،
کہنے لگا لے چلو لے چلو لے چلو۔ بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا وہیں جاؤں گا جس ذات پر خدا کا یہ قرآن نازل ہوا۔ بہن چلی، بہنوئی چلا، خطاب کا بیٹا عمر چلا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان میں تشریف فرمائے۔ صحابی کہتا ہے چاروں طرف صحابہ اور درمیان میں آمنہ کا لال، ایسا لگتا تھا چاروں طرف ستارے چمک رہے ہیں اور درمیان میں 14ویں کا چاند چمک رہا۔ آیا عمر، تلوار رکھی، قدموں کو ہاتھ لگایا۔ عمر کیسے آیا؟ کہنے لگا آیا قتل کرنے تھا، تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ کہنے لگا پڑھا کلمہ، عمر قرآن کا ہے، قرآن عمر کا ہے۔ پڑھا کلمہ، قرآن عمر کا ہے، عمر قرآن کا ہے۔ سونے ابو بکر کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں، خدا نہ کرے۔ سونے عمر کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں، خدا نہ کرے۔ سونے عثمان کا ذکر کروں، سونے علی کو بھول جاؤں، خدا نہ کرے۔ ابو بکر میرے سر کا تاج ہے، عمر میرے دل کی ٹھنڈک ہے، عثمان میری آنکھ کی حیا ہے۔ گوڑ دوست محمد جتوئی والوں میری طرف توجہ کرو، جیسے میں ان تین کا غلام ہوں، علی میرے سر کا تاج ہے۔ کون علی ہے؟ دل کا چین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی ہے، حق کا ولی ہے، شیر جلی ہے۔ کون علی ہے جس کے لیے سونے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگو جو علی سے محبت کرے گا وہ میں نبی سے محبت کرے گا، جو میں نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ نبی کی سیرت تجھے اور مجھے پیغام دے رہی ہے، اصحاب اہل اطہار کی سیرت تجھے اور مجھے پیغام دے رہی ہے، اہل بیت کی حیات تجھے اور مجھے پیغام دے رہی ہے، حضرات صحابہ کرام کی حیات تجھے اور مجھے پیغام دے رہی ہے۔ آؤ خدا کے قرآن سے جڑ جاؤ، سونے نبی کے فرمان سے جڑ جاؤ۔ جو ان صحابہ سے اہل بیت سے یاری لگائے گا وہ اپنا اگلا قدم جنت میں پائے گا۔ کون ہیں یہ دیوانے اور پروانے جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون؟ کون ہے یہ دیوانے پروانے جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون؟ عصر کی نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، ظہر کی نماز ہاتھ نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، گوٹھ میں سگنل نہ آئے موبائل کے، وہ قرآن جس کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتا ہے سگنل اچھے تو اندازہ لگا یہ قبر ہے، آخرت ہے۔ جمعیت علماء اسلام دعوت دے رہی ہے حق اور سچ کی۔ سبحان اللہ سننا چاہتا، سبحان اللہ سننا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، علماء حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ برادر عزیز حضرت مولانا قاری عبدالجبار حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کبھی حیدرآباد میرے پاس تشریف لائیں، جب حیدرآباد آتے ہیں ہزاروں کا مجمع قاری عبدالجبار کا قرآن سننے کے لیے تڑپتا ہے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، کلمے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ آج
آج بھی وہی طلب ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اہل اسلام کے دل میں وہی طلب رہے گی، اس لیے کہ قرآن ان کا ہے، یہ قرآن کے ہے۔ دیکھ نہیں رہے؟ ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ 10 اور 15 ہزار میں کم ملاؤں کو میں قربان جاؤں تیری اور میری قیادت کے کہا، یہ 15 20 اور 25 ہزار ہیں، 25 لاکھ بھی ہم تیرے منہ پر دے کر مارے۔ مدارس دینیہ کی خود مختاری، علماء کا کردار، علماء کا اخلاق، توجہ کرو، علماء کی جدوجہد۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج جو مدرسے والا ہے وہ جمعیت علماء والا ہے، اور جو جمعیت علماء والا ہے وہ مدرسے والا ہے۔ مدرسہ علماء کوئی فرق نہیں، ید اللہ علی الجماع، جماعت میں اللہ نے رحمت رکھی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خیبر سے کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمرکوٹ چھور تک، ارے یہ مدرسے کے محتمین اپنی جگہ، مدرسین اپنی جگہ، ذمہ داران اپنی جگہ۔ یہ ملک لیا کلمے کے لیے، یہ ملک لیا قرآن کے لیے، یہ ملک لیا لا الہ الا اللہ کے لیے۔ ایک ایک کلمہ پڑھنے والا مولانا فضل الرحمان کے قدموں پر جان دے گا، خدا کا قرآن بلند کر کے رہے گا۔ آواز بلند انشاءاللہ، مجاہدوں والی انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ جو آیا مذاق، جو آیا مذاق، 78 سال ہو گئے، تم سندھ کو روڈ نہیں دے سکے۔ 1 بجے دن میں چلا ہوں، 9 بجے یہاں پہنچا ہوں، اور صورتحال یہ ہے کہ لمبی لمبی لائنیں، اور ہر ٹرک اور ہر گاڑی والا بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے۔ میں نے کہا زندہ ہے، اس وقت تک یہی حال ہے۔ کوئی ایک ظلم، ایک جرم، ایک تباہی، ایک بربادی اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ خریدو، اپنے ہاتھوں سے تباہی اور بربادی نہ لو۔ آؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ آؤ، علماء حق کے ساتھ اس پرچم نبوی کو بلند کرو، اپنے حق کے حاصلات کے لیے آؤ، میدان میں آؤ۔ انشاءاللہ العزیز ہر حاری کی، مزدور کی، کسان کی، عالم کی، پڑھے لکھے کی، بغیر پڑھے لکھے کی قیادت جمعیت علماء اسلام کرے گی۔ اگر آج کوئی جماعت، حیران ہے آپ، خالی جمعیت علماء اسلام نہیں، جتنی جماعتیں ہیں اسلامی، آپ نے دیکھا ان سے بند نہیں پڑ رہا، کریں کیا نہیں کریں، اس پر پابندی، اس پر پابندی۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمایا، میں ایک جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا۔ امت مسلمہ کی نمائندگی، ہر مسجد ہماری ہے، ہر مدرسہ ہمارا ہے، ہر مسلمان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ آج وہ جماعتیں جو گالیاں دیتی تھی انہیں حوصلہ ملا ہے۔ کہا اگر آج کوئی حق اور سچ کی آواز بلند کر رہا ہے، مفتی محمود کا بیٹا فضل الرحمان کر رہا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو جمعیت علماء کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، جمعیت علماء کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہمارے صدر مبلغین حضرت مولانا قاری عبدالجبار حیدری صاحب نے بار بار مجھے اصرار کیا کہ ضرور آئیں، میں اس نیت سے حاضر ہوا۔ یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، اجر ثواب پوری کی پوری کمائی
ملے گی دعا، الدعاء مخ العبادہ. آخر تک تمام حضرات بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ